کہانی شروع ہوتی ہے 11ویں صدی کے اس دور میں جب دنیا تلواروں کے زور پر بدلتی تھی۔ ترک سلجوق سلطنت ابھر رہی تھی مگر دشمن چاروں طرف سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہی حالات میں الفابیری ایک عظیم رہنما، ایک بہادر سپہ سالار، سلطان الپرسلان نام کا مطلب تھا شیر جیسا بہادر، اور تاریخ نے سچ میں اسے وقت کا شیر ثابت کیا۔ الپرسلان بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت، بہادری اور عبادت گزاری کے لیے مشہور تھا۔ اس کی تربیت نہ صرف تلوار سے ہوئی تھی بلکہ قرآن و سنت کے علم سے بھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک مسلمان حکمران کی سب سے بڑی طاقت صرف اس کی فوج نہیں بلکہ عدل، خلوص اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو سلطنت سلجوق مشکلات سے دوچار تھی۔ اندرونی بغاوتیں، بیرونی حملے اور انتشار نے قوم کو کمزور کر رکھا تھا، لیکن سلطان نے اپنے تدبر اور مضبوط قیادت سے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا۔ لیکن سلطان کی سب سے بڑی آزمائش آئی میں رکاف ملاز گرد میں۔ سال تھا 1071۔ دشمن تھا دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت، بازنطین سلطنت، جس کی قیادت کر رہا تھا شہنشاہ رومانوس چہارم۔ سلطان کے پاس صرف 20,000 سپاہی تھے، رومانوس کے پاس 2 لاکھ کا لشکر۔ فرق واضح تھا، لیکن فتح صرف تعداد پر نہیں نیت پر ہوتی ہے۔ مگر اصل عظمت یہاں نظر آئی جب سلطان نے اپنے قیدی دشمن کو نہ ذبح کیا نہ ذلیل، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور کہا، اگر تم میرے پاس قیدی ہوتے تو تمہیں میں کیسے سلوک کرتا؟ رومانوس نے جواب دیا، شاید مجھے قتل کر دیتے۔ سلطان مسکرایا، لیکن میں مسلمان ہوں، ہمارا دین ہمیں عزت اور رحم سکھاتا ہے۔ رات سے پہلے سلطان الپرسلان نے سادہ لباس پہنا، زمین پر سجدہ کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ اگر آج میں شکست کھاؤں تو مجھے شہادت نصیب ہو، اور اگر کامیاب ہو جاؤں تو اسے دین کی فتح بنا دے۔ پھر اس نے اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں آج خود اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہا ہوں۔ جو مجھے شہادت کے بعد جنت میں ملے گا وہی تم سب کو بھی نصیب ہوگا، اگر تم بھی میرے ساتھ اللہ کے لیے لڑو۔ جنگ شروع ہوئی۔ سلطان نے ایک غیر متوقع حربہ اپنایا، دھوکے سے پیچھے ہٹنا، جس سے بازنطین فوج بکھر گئی۔ پھر ترک سواروں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں دنیا نے وہ منظر۔ یہ تھا الپرسلان، وہ سلطان جس نے تلوار سے زیادہ دعا پر بھروسہ کیا، جس نے دشمن کو ہرا کر بھی معاف کر دیا، جس نے دنیا کو بتایا کہ اصل طاقت ایمان، عدل اور رحم میں ہے۔ آج بھی جب ہم اندھیروں میں امید ڈھونڈتے ہیں تو الپرسلان ہمیں یاد دلاتا ہے، ایک سجدہ، ایک دعا اور ایک نیت پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ کہانی ختم نہیں، سبق باقی ہے۔ شیر دل بنو لیکن اللہ والے بھی۔